اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے تھے اور فرسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کو، حروف تہجی بھی بولتے ہیں انہیں، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ حروف مفردات جو ہیں وہ ہم مدنی قاعدے سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ایک اور قاعدہ یہ ہم نے دیا تھا قاعدہ بغدادی، یہ ہم نے بتایا تھا، اس سے بھی ہم حروف مفردات کو یاد کر سکتے ہیں۔ ایک بار آئیے ان کا شارٹ میں ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہم نے حروف تہجی، حروف مفردات یہ پڑھے تھے: الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف مفردات 29 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں۔ یہ ہا 4 طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، اور یہ لام الف ہم نے یہاں بھی پڑھ دیا، اور لام اور یہاں الف پڑھ دیا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ اور را، یہ ایک جو حرف ہے اکثر ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ اس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک میں کہیں آتا نہیں ہے۔ یا ایک ہی ہوتی ہے، چاہے آپ اسے مان لیں یا پھر یہ مان لیں، دونوں میں سے ایک ہی یا ہوتی ہے۔ جس طرح سین، شین 2 ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سین اس کو ہم بولتے ہیں، اور ایک نقطے والے کو بڑا شین بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یا میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی یا اور بڑی یا، بعض لوگ اس کو یا بڑی یا پڑھتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹی یا اور اس کو بڑی یا، جبکہ یا ایک ہی ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، آج لیسن نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم 2 طرح سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ ایک ان لوگوں کے لیے ہم ویڈیوز لائیں گے جو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، اردو عربی پڑھنا بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، انہیں ہم یسرنا القرآن یہ قاعدہ پڑھائیں گے پہلے، اس کے بعد مدنی قاعدہ پڑھائیں گے۔ اور جو کچھ جانتے ہیں، بیسک جو جانتے ہیں عربی قرآن پاک تھوڑی بہت جانتے ہیں، ان کے لیے ہم مدنی قاعدہ کے لیسن لے کر آئیں گے۔ تو آج ہم جو شروعات کے بچے ہوتے ہیں، جو بالکل بھی نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم یسرنا القرآن قاعدہ، یہ اس میں سے سبق ان کے لیے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج ہم اس کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاعدہ یسرنا القرآن ہے، یہ ہم پڑھیں گے جو بالکل بھی نہیں جانتے، جو بیسک قرآن پاک بھی نہیں جانتے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا پچھلی بار کہ ہمیں سب سے پہلے حروف تہجی سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم چاہے کوئی بھی لینگویج سیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس کے اکشر جو ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، جو لیٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے بتایا تھا حروف تہجی پڑھنا، اور ابھی ہم نے اس کو ریوائز بھی کروایا اس کلاس میں۔ اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی بچہ جسے حروف تہجی بھی نہیں آتے ہیں، یعنی حروف عربی کے جو حروف ہوتے ہیں 29 وہ بھی نہیں آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قاعدہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس قاعدے میں ڈائریکٹ الف سے شروع کیا ہوا ہے، الف الف، با با، اس طرح اس میں سارے مکس لیٹرز ہیں۔ تو جو پہلی بار پڑھ رہا ہے، جو حروف جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس سبق کو نہیں پڑھ پائے گا۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ چاہیں تو اس قاعدہ بغدادی سے حروف تہجی لرن کر سکتے ہیں، یا پھر مدنی قاعدے میں بھی حروف تہجی دیا ہوا ہے، اس میں فرسٹ لیسن ہی دیا ہوا ہے حروف مفردات کا، تو آپ یہاں سے بھی انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک حروف مفردات یاد نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ انہیں ضرور یاد کر لیجئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، جو حروف مفردات آپ نے سیکھے ہیں ان کی پریکٹس کریں گے کہ بھی آپ کو یاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو اس قاعدے میں درس نمبر 1 جو ہے وہ نقطوں کی پہچان کرواتا ہے،
नुक्ते मैक्सिमम 3 होते हैं। या तो किसी हर्फ के एक नुक्ता होगा, या 2 नुक्ते हो सकते हैं, या मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो चलिए हम पहले दर्स नंबर 1 पढ़ते हैं और नुक्ते की पहचान करते हैं। यह है एक नुक्ता, ये लाइन के ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऊपर एक नुक्ता है। इसे हम पढ़ेंगे एक नुक्ता, 2 नुक्ते, एक नुक्ता, एक नुक्ता, 2 नुक्ते, 2 नुक्ते, एक नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, 2 नुक्ते, एक नुक्ता। आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही है, एक डॉट बना हुआ है, तो इसको नुक्ता बोलते हैं अरबी उर्दू में। तो ये एक नुक्ता, यहाँ पे 2 डॉट बने हैं, तो ये 2 नुक्ते, और यहाँ पे 3 नुक्ते बने हुए हैं, तो इन्हें पढ़ेंगे हम 3 नुक्ते। 3 नुक्ते, 2 नुक्ते, एक नुक्ता, एक नुक्ता, 3 नुक्ते। ये तो हो गई नुक्ते की पहचान। अब एक और चीज हमें सीखनी है, नुक्ते के ऊपर या नीचे होने की पहचान हमें करनी है। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनमें नुक्ते ऊपर होते हैं और कुछ में नीचे होते हैं, तो उसी से वो हर्फ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर ऊपर एक नुक्ता है तो वो नून होगा, और यही नुक्ता हम अगर नीचे लगा देते हैं लाइन के तो वो बा हो जाएगा। तो नुक्ते के ऊपर या नीचे होने से हुरूफ बदल जाते हैं, इसलिए हमें ये भी पहचान करनी पड़ेगी। देखो लाइन के ऊपर है तो इसे हम बोलेंगे ऊपर एक नुक्ता। ये लाइन के नीचे है तो हम लाइन को नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे नीचे एक नुक्ता, ऊपर 2 नुक्ते, नीचे 2 नुक्ते, ऊपर 3 नुक्ते, नीचे 2 नुक्ते, ऊपर एक नुक्ता, ऊपर 3 नुक्ते, नीचे एक नुक्ता, ऊपर 2 नुक्ते, नीचे एक नुक्ता, ऊपर 2 नुक्ते, ऊपर एक नुक्ता, ऊपर 3 नुक्ते। तो ये हमने दर्स नंबर 1 इसका पढ़ लिया है, जिसमें नुक्ते की पहचान करवाई गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नुक्ते की पहचान कर ली होगी और ये आप सीख गए होंगे कि भाई नुक्ता क्या होता है, एक नुक्ता कैसे होता है, 2 कैसे होते हैं और 3 नुक्ते कैसे होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये भी आपने सीख ली होगी कि भाई नुक्ता ऊपर कैसे होता है और नीचे कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस लेसन को पढ़ लिया होगा और याद कर लिया होगा। अगले दर्स नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मुफरदात, जो हमने अभी जिक्र किया, हुरूफ मुफरदात 29 होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ से करेंगे। अभी तक उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे हुरूफ मुफरदात, लेकिन हम इसकी यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और काम की लगी हुई हो, आपके मेरे पढ़ाए हुए चीजें समझ में आती हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि कोई दूसरे इस्लामी भाई सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।